اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا، جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو۔ آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں، تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا، تو دتا کہ وے اسلام نو، میں پہلے یہ دس دوں، تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے، میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا، جنہ دیاں دیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید بیٹھی ہون وہ ہسنے جو کی قوم، حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے، ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون، اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب، کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، آج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے، اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے، جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے گل اپنے آپ نو بدلو، حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھئی، حضور نو پتھر لوگیاں ایتھے ماریا، او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پہ ہویا سی شیشے وچ بند، تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا، میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا، اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا، ہے مطلب ہے حضور سانو ایو دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا، کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا۔ اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے، اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا، بس جنہوں نے عیسائیاں نال پیارے ہو عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا، بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں، یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو، ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، 8 تلواراں صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلواراں تے دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دے کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جدو میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا، حضور بدر تے ہے کھڑیا، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود، اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ 8 تلوارہ لے کے ہمیں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے، گھوڑے سمندرہ میں جائے تھوڑے پا دیتے، نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں،
اسلام نو لوڑ پی گئی، مسلمانہ دیاں 3 صفاں، کافران دیاں 11 صفاں۔ حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے، ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا، اے حضور آ گئے۔ اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا۔ اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دیتا۔ یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے۔ نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے، ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہوں کا سہارا عصائے محمد۔ اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہیں ایویں ٹنگا کمی جان مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے۔ اس سے بڑا میلاد کیا ہے؟ حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹدا رہے، مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے؟ جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو۔ ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو، اس دی بھی گل کرو نا، تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تینوں تے اجے قبول ہے، جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر۔ تینوں تے اجے قبول ہے، جڑا کر چکیا او دی گل تے کر۔ پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے، ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام۔ میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھاں سلام ہن، لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے، اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی۔ تسی گئے نہیں مسجد نبوی شریف کے کھجور آ رہی ہیں، کدی شہد آ رہا، کدی جناب دہی آ رہا، کدی لسی آ رہی۔ میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے۔ ایک فقیر اڈیالہ جیل وچ بھی بیٹھیا، اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے؟ حکومت ناراض ہوندی، کفر ناراض ہوندا، امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا۔ اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہو۔ ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نا، ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی، اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے۔ میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی، اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی۔ حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی۔ حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضیٰ آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی۔ پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی۔ حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار۔ ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی۔ حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے۔ عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ۔ ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو۔ انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، ہن ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافراں دی طرف، این چلے۔ ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ این چلے۔ فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفاں وچ اللہ رسول دے دشمناں نوں وٹ کے رکھ دینا۔ این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے۔ اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے، بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات، درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے میں نو تے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس سے شریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن، جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو
حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا. میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا. بس کان نے صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے. کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول. انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، این گل ہوئے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. این جو حضور نال پیار ہوئے. میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں. میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن. جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی. ہاں صرف زہاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے. بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا. بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں. ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی. ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ بھی پریشان ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو. چوڑے بھی پریشان ہیں، ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں، سارے ہی پریشان ہیں. ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے، فلانا بھی پریشان ہے.